السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حسن تدبیر سے جاگ اٹھا قوموں کا نصیب، حسن تدبیر سے جاگ اٹھا قوموں کا نصیب، ارمانوں سے فقط تقدیریں نہیں بدلتی۔ آج جس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے ہوں، جو بات کرنے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو پوری کمپلیٹ سنیں۔ اگر آپ نے اس بات کو درمیان میں ہی چھوڑ دی، یقین مانیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم چیز آپ سے چھوٹ جائے گی۔ بات یہ ہے کہ ہم میں کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے حالات کو بدلنا تو چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہم میں کا ہر ایک شخص کہتا ہے کہ ہمارے حالات بدلنے چاہیے۔ تو اس کو اس طرح ہم انگریزی میں کہہ بھی سکتے ہیں کہ ہاؤ مینی آف یو وانٹس ٹو امپروو یور سرکمسٹنسز۔ کوئی جو اپنے حالات میں تبدیلی نہیں چاہتا ہو، ایسا کوئی ہے ہمارے درمیان میں؟ نہیں، بلکہ ہر ایک ہم میں کا یہ چاہتا ہے کہ اس کا رہنا سہنا تبدیل ہو، اس کی دولت میں اتار چڑھاؤ ہو۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو تعلیمی معیار میں وہ بہت اونچے حصے پر درجے پر پہنچ جائے۔ وہ ہمیں کا ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو اپنے ماحول سے نکل کر ایک اچھے ماحول میں آنا چاہتا ہے، اپنے تعلقات ایک اچھی سوسائٹی کے لوگوں سے استوار کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب کا سب ہمیں کا ہر بندہ چاہتا ہے، مگر اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ آپ کو اس کے لیے اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ اگر آپ اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کی چاہت والے نتیجے حاصل کرنے میں اس زندگی میں کبھی نہیں پا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ خدائی اصول ہے جس کو رب نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یعنی جب تک قوم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، رب بھی جو ہے اس بات میں مدد نہیں کرے گا کہ وہ اپنے اس زندگی کا کارخانے سے ہمارے ایک بہت عظیم ایک سبق ہے، وہی کچھ منظر عام پر آ سکتا ہے، سامنے آ سکتا ہے اس کارخانے سے جس کو بنانے سنوارنے ترقی دینے کے لیے آپ نے اس کارخانے میں کچھ ڈالا ہو، اس کے علاوہ کچھ اور اس کارخانے سے باہر نہیں آ سکتا۔ اگر آپ نے غیر معیاری چیز ڈال کر کچھ معیار والے ایک اچھے پروڈکٹ کی چیز امید لگاتے ہیں تو لازمی صورت میں آپ کا پروڈکٹ، آپ کا نتیجہ جو ہے غیر معیاری ہی ہوگا، نہ کہ کچھ قابل تعریف پروڈکٹ آپ کو ملنے والا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے، اگر آپ نے ٹماٹر ڈال کر مشین میں یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ اس سے جو ہے اس دنیا میں اگر آپ کچھ چاہتے ہیں تو لازمی صورت میں آپ کچھ اس کی قیمت ادا کریں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ ذہنی مالداری یا دوسرے سپورٹ کے اعتبار سے کتنے ہی مضبوط اور آسودہ طبیعت کے مالک کیوں نہ ہوں، آپ جب بھی اپنے صحت کے اعتبار سے جم میں جائیں گے، یعنی جہاں پر آپ کو ورزش کرنا ہے وہاں جائیں گے، تو آپ کی ورزش میں آپ ہی کو اپنے حصے کے پش اپس یعنی ڈنڈ مارنے پڑیں گے، آپ کے لیے کوئی دوسرا اس کار خیر کو انجام نہیں دے سکتا۔ یہی سبق ہم سب کو اس میں یہ ملتا ہے کہ اس دنیا میں اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے اس کی قیمت بھی آپ کو ہی، یا اگر میں کچھ چاہتا ہوں تو مجھے ہی ادا کرنی ہے اس کی قیمت، کوئی دوسرا ہمارے لیے اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ یہ آپ کی زندگی ہے اور اس کے نتائج کے ذمہ دار بھی آپ خود ہی ہوں گے۔ آپ کی کھیتی کے لیے آپ ہی اپنے ہاتھ کو گندے کرنے پڑتے ہیں، نہ کہ آپ کے لیے کوئی دوسرا اس کار خیر کو، اس کام کو انجام دے گا اور اپنے ہاتھ گندے کرے گا۔ یاد رکھیں، سکسس یعنی کامیابی کچھ چیزوں کی مانگ کرتی ہے، ڈیمانڈز کرتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جس راہ میں جانا چاہتے ہیں اس راہ کی کامیابی کی قیمت آپ کو ادا کرنی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، آپ کو 100% یعنی 100% وہ اس کی قیمت ایڈوانس میں ادا کرنی ہے۔ اور تیسری چیز، اس کے لیے آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ملے گی کہ آپ نے جو ایڈوانس میں دیا ہے وہ آپ کو آئے گا، بلکہ آپ کو یقین رکھنا پڑتا ہے۔ تیسری چیز، نہ گارنٹی ہوگی، نہ چوتھی چیز، نہ آپ کے پاس ریفنڈز اس کے لیے کچھ مل جائے گا۔ یاد رکھیں، اگر اس میں سے آپ 4 باتوں کو سمجھ لیے ہے کہ آپ کی زندگی کے سنہرے اصولوں کو کس طرح جو ہے آپ اپنی زندگی کو معیار بڑھا سکتے ہیں، تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا کام ایک حد تک پورا ہو گیا۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، یا ہم میں کے بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس کچھ پیسہ ہوتا تو میں کچھ کر دکھاتا، میں یہ کرتا، میں وہ کرتا، جبکہ پیسہ یہ کہتا ہے کہ پہلے تو کچھ کر دکھا، میں تیرے پاس آؤں گا۔ اس عظیم فلسفے کو اگر ہم سمجھ گئے تو یقین مانیے ہم سب کی زندگی کے اس ہنر کو سیکھ لیا کہ ہم زندگی کو کس طرح گزار سکتے ہیں۔